جب ڈی چوک پہنچے جتنے بھی ورکر کارکن تھے ان پہ گولی کیوں چلائی انہوں نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. میرا نام شاہ زیب ہے, سابقہ ٹاؤن ممبر میں رہ چکا ہوں ڈسٹرکٹ پشاور کثیر نائب صدر. دیکھیں, آپ نے بات کی گولی کیوں چلائی, تو یہ سوال تو ہمارا بنتا ہے, یہ سوال تو میڈیا کا بنتا ہے, یہ سوال تو عدلیہ کا بنتا ہے کہ گولی آپ نے نہتے معصوموں پر گولیاں کیوں چلائی. ہم تو پرامن احتجاجی تھے. میں آج بھی چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ آپ 9 مئی کی طرح ہماری ڈیمانڈ ہے کہ آپ 26 نومبر کی ریکارڈنگ نکالیں, سی سی ٹی وی فوٹیج نکالیں, جوڈیشل انکوائری کمیشن بٹھائیں کہ اگر اسلام آباد میں ہمارے کسی بھی کارکن یا کسی لیڈر نے اسلام آباد میں کسی گملے کو ہاتھ لگایا ہو, کسی عمارت کو نقصان پہنچایا ہو, کسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی عمارت کو نقصان پہنچایا ہو, کسی میڈیا کی گاڑی کو نقصان پہنچایا ہو, تو جو چور کی سزا وہ ہماری سزا. ہمارے پرامن پاکستانی تھے, پرامن احتجاجی تھے, نہتے معصوم تھے, انہوں نے ہم پہ سیدھی سیدھی گولیاں کیوں چلائی. یہ سوال جب تک پاکستان ہوگا, یہ سوال آپ سے ہوگا, یہ سوال ہماری طرف سے ہوگا, یہ سوال تاجروں کی طرف سے ہوگا, یہ سوال میڈیا کی طرف سے ہونا چاہیے, یہ سوال عدلیہ کی طرف سے ہونا چاہیے, یہ سوال سماجی کارکنوں کی طرف سے ہونا چاہیے, بلکہ یہ سوال تمام پولیٹیکل پارٹی کے ورکرز کی طرف سے ہونا چاہیے. کیونکہ آج ہمارے ساتھ جو ہوا ہے یہ کل آپ کے ساتھ بھی ہوا تھا, یہ آنے والے کل میں آپ کے ساتھ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے. آج جو ہمارے ساتھ ہوا ہے یہ آپ کے ساتھ ہوا ہے اور دوبارہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم پہ گولیاں کیوں چلائی. ہم تو رول آف لا کی جنگ لڑ رہے تھے, ہم تو آئین و قانون کی جنگ لڑ رہے تھے, ہم تو غیر مقبول جو حکومت ہے, جو جعلی حکومت ہے فارم 47, ہم تو اس کے خلاف نکلے تھے, ہم تو اسٹیبلشمنٹ میں مداخلت کے خلاف نکلے تھے, ہم تو آئین و قانون کے لیے نکلے تھے, ہم تو 26ویں آئینی ترمیم کو ختم کرنے کے لیے نکلے تھے, ہم بے گناہ قیدیوں کے لیے نکلے تھے. لیکن افسوس کہ ہمارے پرامن نہتے معصوم لوگوں کو پہلے گولی سے چھلی کیا گیا, پھر ان کا مذاق اڑایا گیا. میڈیا پر یہ وفاقی پتہ نہیں ان کی کون سی پارٹی ہے, محسن نقوی صاحب, پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو کس پارٹی کے, یہ محسن نقوی بیٹھ کر شہباز شریف کو ڈکٹیٹ کر رہا ہوتا ہے. پوری حکومت کا مین ذمہ دار یہ ہے. محسن نقوی ہمارے جو لاشوں کی بے حرمت تک کر رہا ہے, ان پہ ہنسیاں ڈال رہا ہے. تو یہ پاکستان میں ایسا کبھی نہیں ہوا. ہم ایک مرتبہ پھر ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جس طرح ہم نے 9 مئی میں جوڈیشل کمیشن انکوائری کی, جو ہے وہ آزاد عدلیہ کی نگرانی, ایک مطالبہ کیا تھا ان کی کمیشن بنانا تاکہ پتہ چلے کہ اصل مجرمان کون ہیں اور اس واقعے کا فائدہ کس کو ہوا. اسی طرح آج ہم پھر پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے ایک مرتبہ پھر 26 نومبر کی ڈی چوک کی جو ہے فوٹیج بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور عدلیہ سے اپیل کرتے ہیں کہ خدا را آپ پتہ کریں کہ اس میں فائدہ کس کو ہوا. اس میں ریاست جیتی کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی جیتی یا قوم بھی ہاری اور پاکستان کا نظام بھی ننگا ہو کر بیٹھ گیا. آج انڈیا کا چینل کیا دکھا رہا ہے, یہ ہمارے لیے شرم کا مقام ہے. آج CNN کیا دکھا رہا ہے, BBC کیا دکھا رہا ہے, ورلڈ وائڈ ہماری کتنے بدنامی ہو رہی ہے. اور افسوس صد افسوس, میں پاکستانی میڈیا سے بھی اس پلیٹ فارم پر گلہ کروں گا کہ جب ہم نے ڈی چوک پر گئے تو کیا کسی نے فوٹیج بنائی, کیا کسی نے بریکنگ نیوز چلائی, کیا کسی نے ٹریگر چلایا. تو آیا یہ میڈیا کسی کی رکھیلوں کی طرح استعمال ہوئی اسٹیبلشمنٹ کی, یعنی یہ پاکستان کے ایک ستون ہے. آج ہمیں افسوس کے مقام پر یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان میں جب تحریک انصاف پر ظلم, فسطیت, لاقانونیت کے ذریعے ہمیں دبایا گیا, ہمیں ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ چاہے جو بھی کرے, آج کروڑوں لوگ پوچھ رہے ہیں کہ گولی کس نے چلائی. اور یہ سوال تب تک ہم کریں گے جب تک آپ کا اصلی چہرہ بے نقاب لوگوں کے سامنے نہیں ہوتا اور آپ آزاد جوڈیشل کمیشن انکوائری نہیں بٹھاتے اور آپ 9 مئی کی طرح سی سی ٹی وی فوٹیج اگر ابھی نہ دکھائیں گے تو یہ قوم آپ سے مرتے دم تک یہ سوال کریں گے کہ گولی کیوں چلائی. بے شک ہمیں مار دیں, آپ نے تو ہمیں کبھی ایک طرف سے ہم تو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں, ہم تو ایک پرامن طریقے سے احتجاج کر رہے تھے. ہم تو پچھلے 12, 15, 20 سالوں سے احتجاجی سیاست کر رہے ہیں. کبھی ہم نے سرکاری عمارتوں کو نقصان نہیں پہنچایا, کبھی 9 مئی کا واقعہ کرتے ہیں, یہ تو کبھی 26 نومبر کا واقعہ کرتے ہیں. آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جو بلوچ قومی موومنٹ ہے, جو الطاف حسین ہے, جو بینگل گروپ ہے, جو ہمارے فاٹا کے لوگ ہیں, جو محمود اچکزئی, جتنے بھی جو باچا خان اپنے وقت میں تھے,
جتنے بھی یہ مزاحمتی تحریک انقلابی تحریکیں چلتی ہیں اس کو کون جو ہے وہ مینج کرتا ہے. آج ہمیں پتہ چلا کہ پاکستان میں سرمایہ داران نظام اور اشراف کے پیچھے کون کھڑا ہوا ہے. وہ کون ہے جس نے صحافیوں کو دبایا, جس نے ارشد شریف کو جو ہے وہ شہید کیا؟ وہ کون تھا جس نے پارلیمنٹ میں گھس کر پارلیمنٹرین کی بے عزتی کی؟ وہ کون تھا جس نے صوبائی اسمبلیوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے؟ وہ کون ہے جس نے خیبر پختونخوا ہاؤس میں حملہ کیا؟ وہ کون ہے جو کہ پاکستانی نظام کو سیاسی طرز عمل سے نہیں چلنے دے رہی؟ وہ کون ہے جو کہ معیشت پر جس نے قبضہ کیا ہے؟ وہ کون ہے جس نے فرقواریت اور لسانیت کو ہوا دے کر رخ ہوا کی بیانیہ جو ہے وہ تبدیل کرنے کی کوشش کی؟ وہ کون ہے جو کہ پختون جہاں پر رہتے ہیں اور جہاں پر قدرتی وسائل ہوتے ہیں ان پر قبضہ ڈالنے کے لیے امن کون خراب کرتا ہے؟ یہ سوال وہ کون ہے اور گولی کس نے چلائی، یہ ہم مرتے دم تک یہ سوال کرتے رہیں گے، چاہے ہماری جان چلی جائے، چاہے ہمارے بچے چلے جائیں، کیونکہ اس قوم کا ہم پر حق ہے کہ ان کو ہم یہ 77 سالہ دور میں کتنی بار ماشاء اللہ لگی، لیکن کیا کبھی کتنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی اتنی بدنامی ہوئی؟ کیا کبھی پاکستانی اداروں کی اتنی بدنامی ہوئی؟ یہ غلطی ان کی خود کی ہے۔ شہباز شریف جس نے بیان دیا تھا کہ میں پاکستان چیف آف آرمی اسٹاف کا بہت مشکور ہوں، چیف آف آرمی اسٹاف کا، کہ انہوں نے ڈیچو خالی کرایا، تو ڈائریکٹ مسلم لیگ نور نواز نے، سیاسی لوگوں نے یہ ملبہ سیدھا آرمی پر ڈالا۔ پاکستان آرمی کے نوجوان صبح ہم سے گلے ملتے ہیں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ پرامن احتجاجی ہیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ اور رات کو جس طرح انہوں نے اندھیری رات میں انہوں نے لائٹ آن کی اور اس کے بعد ڈرون فوٹیج بنائی، پھر 2 ہیلی کاپٹر گھمائے، پھر ہیلی کاپٹر سے شیل پھینکے، پھر ہیلی کاپٹر سے مرچوں والا پانی پھینکا، پھر ہیلی کاپٹر سے جو ہے انہوں نے وہ ربڑ گولے برسائے اور چاروں طرف سے گھیر کر سیدھا ہم پہ گولیاں برسائی۔ تو یہ کبھی ہوا؟ شیل پھینکے، پھر ہیلی کاپٹر سے مرچوں والا پانی پھینکا، پھر ہیلی کاپٹر سے جو ہے انہوں نے وہ ربڑ گولے برسائے اور چاروں طرف سے گھیر کر سیدھا ہم پہ گولیاں برسائی۔ تو یہ کبھی ہوا ہے؟ اور ابھی ہمارے لاشوں کے بے حرمتیں کر رہے ہیں، ابھی بھی ہمارے ہزاروں نوجوان غائب ہے، ہزاروں نوجوان کارکن غائب ہے۔ اور افسوس کا مقام ہے کہ اسلام آباد کی پولیس کو شرم آنی چاہیے کہ جہاں پر اسلام آباد کی پولیس کو خیبر پختونخوا یا پشاور یا پٹھان نظر آتا ہے تو ان کو بغیر کسی وجہ کے جو ہے گرفتار کرتے ہیں۔ وہ غریب لوگ ہیں، وہ ریڑھی بان ہیں، وہ دکاندار ہیں، وہ چائے والے ہیں، وہ روٹی والے ہیں، آپ ان کو پکڑ کر صرف ان کا گناہ یہ ہے کہ وہ پٹھان ہیں۔ آپ جو اس لسانیت کو جو ہوا دے رہے ہیں، یہ ملک میں یہ دوسرا بنگال آپ مت بنائیں، یہ دوسرا جو ہے یہ اب یہ بات بہت دور تلے تک چلی جائے گی۔ اس کو خدا را کنٹرول کریں۔ آپ ریاستی ادارے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ریاست تو ماں کی طرح ہوتی ہے۔ آپ نے تو جو سلوک ہمارے ساتھ کیا ہے، یہ سلوک تو کوئی اپنے دشمن کے ساتھ نہیں کرتا۔ آپ دیکھ لیں مقبوضہ کشمیر میں ایسے ہوتا ہے، وہاں بھی ایسے نہیں ہوتا۔ جو آپ نے اپنے لوگوں پر جو بربریت کی ہے، اسلام آباد میں جتنے بھی لوگ جاتے ہیں وہ پٹھان کا نام آتا ہے، خان کا نام آتا ہے NIC پر، یہ لوگ اس کو حوالات میں ڈال کر اس کو شناخت پریڈ میں ڈال دیتے ہیں۔ اور پھر قابل مذمت بات ہے کہ یہ لوگ اپنے ساتھ بٹھا کر اس کی پریس کانفرنس کروا کر، یہ تو آپ کی یہ حال ہے۔ احتجاج کے بعد مولانا کا خطرناک بیان سامنے آیا، اس سے پہلے کچھ آپ کے ساتھ بات چیت ہوئی تھی؟ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان ایک سیاسی لیڈر ہے، ہم اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن مولانا صاحب جس طرح ان کا ماضی ہے اور 26ویں آئینی ترمیم میں بجائے اس کے کہ وہ ہمارا ساتھ دیتے، آج وہ خود اسٹیبلشمنٹ سے گلہ کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے کہنے پر ووٹ ڈالا، لیکن اس ووٹ میں اس کے بعد آپ نے وہ شکے پاس کی جس پر ہمارے تحفظات تھے۔ تو مولانا صاحب بھی سسٹم کے بڑے خلاف ہیں، لیکن وہ کچھ بول نہیں پا رہے، کیونکہ یہ پریشر جو برداشت کرنا ہوتا ہے نا، یہ اعصابی جنگ ہوتی ہے۔ ہمیں لوگ کہتے تھے ممی ڈیڈی برگر فیملیز سے تعلق رکھتے ہیں، PTI والے بڑے نرم مزاج ہیں، تیتلے ہیں، اسی مولانا صاحب نے کہا تھا۔ آج دیکھ لیں PTI کا کارکن جو ہے وہ پاکستان کے لیے، عمران خان کی سربراہی میں ایک روشن پاکستان کے لیے آخری حد تک جاتا ہے۔ وہ شیلنگ کہتا ہے، وہ آنسو گیس کہتا ہے، وہ 4 دن سوتا نہیں ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں PTI کارکنان کو، جن کو نہ ٹھیکہ چاہیے، نہ ان کو ٹکٹس چاہیے، نہ ان کو اختیار چاہیے، نہ ان کو کام چاہیے۔
صرف عمران خان اور پاکستان کے مستقبل کی خاطر وہ ہر جگہ جاتے ہیں اور اپنے خون کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. یہ کارکن خراج تحسین کے لائق ہیں. یہ کارکن، ان کارکنوں کا نام اس لسٹ میں لکھا جا چکا ہوگا اور لکھ چکا ہوگا جس لسٹ میں پاکستان کی حقیقی جمہوری آزادی کی خاطر انہوں نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا تھا. انہوں نے خود پہ تکلیفیں برداشت کی. ان کو کچھ نہیں چاہیے. ان کو عمران خان کی سربراہی میں ایک روشن پاکستان چاہیے. اچھا یہ بتائیں شاہزیب صاحب کہ اگر دیکھا جائے تو انہوں نے مشال یوسفزئی کو ڈی نوٹیفائڈ کر دیا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے تو وفاؤں کی قیمت بھی ہوتی ہے. مشال بی بی بہت کم ٹائم میں اس نے پولیٹیکل گروتھ کیا ہے. ایک کم عمر نوجوان لڑکی جس نے سب کو للکارا ہے. ایک اچھے طریقے سے اس نے آئی لیف کے پلیٹ فارم سے بھی لڑی ہیں اور گراؤنڈ پہ بھی اس نے اچھا گرپ سنبھال لیا تھا. تو اوبیسلی پارٹی میں انٹرنل کچھ باتیں بھی ہوتی ہیں جو کہ میڈیا پہ کہنے کی نہیں ہوتی. اور مشال یوسفزئی کو میرے خیال میں بشرا بی بی کی جو ہے وہ اس کو وفاداری کی سزا اسے بھگتنا پڑی. میرے خیال میں مشال یوسفزئی کے لیے چھوٹی سی بات ہے کیونکہ وہ ایک براڈ مائنڈ ہے، وہ ایک مضبوط اعصابی عورت ہے. وہ اس کے لیے مشیری کا عہدہ آنا یا جانا یہ کوئی معنی نہیں رکھتی ہوں گی. یہ بڑی چھوٹی بات ہے. بنا رہے ہیں شاید ہم ڈسٹرکٹ کی سطح پر ہم لانگ مارچ کا اعلان کریں اپنے شہداؤں کے ساتھ، جو ہے ہم اظہار یکجہتی کے لیے ہم پروگرامز رکھیں. اپنے زخمیوں کا ہم پوچھ رہے ہیں، ہم اس میں بزی ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد ہماری وہ کال ہوگی کہ اس میں ملک ایک طرف ہوگا. اور اس مرتبہ یاد رکھیں، آپ لوگ ذرا غلط ہو، پنجاب پولیس اور اسلام آباد پولیس ذرا یہاں ہیں. خدا کی قسم آپ کو ننگا نہ بیچا تو ہم ایک باپ کی اولاد نہیں ہوں گے. تم میں اتنی ہمت ہے کہ تم نے ہزاروں لوگوں پر ڈی چوک میں جو آئے تھے، کوئی آئے بھی نہیں تھے، آپ نے ہزاروں لاکھوں لوگوں پر ایف آئی آر کرتی ہے. ریاست ایسی چلتی ہے. یہ ریاست ہے، یہ پاکستان ہے، یہ آپ کا قانون ہے، یہ آئین ہے. آپ لوگ ذرا آئیں، ہم آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ ہم آپ کو کس طرح مہمان نوازی. آپ نے تو بڑا سنا تھا نا پشتون کی مہمان نوازی. اس مرتبہ ہم آپ کو مہمان نوازی کا ایک نیا درس سکھائیں، ایک نیا تاریخ، ایک نیا باب کھولیں گے. خیبر پختونخوا کی تمام عوام سے گزارش ہے کہ جہاں پر بھی اسلام آباد کے پولیس کو پی ٹی آئی کے کیسز کے حوالے سے چھاپے میں دیکھیں تو ان کی خوب مہمان نوازی کریں. ایسے کریں کہ ان کی نسلیں تک یاد رکھیں. اور ہماری کال ہوگی، ہمارے فائنل کال ختم نہیں ہے، یہ اسی کا سسٹم جاری ہے، اسی کا سلسلہ ہے. ہم بار بار پوچھیں کہ آپ نے گولی کیوں چلائی، چاہے ہماری جان ہی چلی جائے. اچھا شاہزیب صاحب یہ بتائیں، احمد ولی صاحب نے کہا تھا کہ پارٹی بند ہونی چاہیے، بین لگنا چاہیے، اس کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا تھا؟ دیکھیں جی، جس کی اپنی پارٹی عوامی سطح پر بین ہوئی ہوتی ہے تو وہ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں، ہم اسے ایسی ہی ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں. یقین مانیں یہ 3 مرتبہ ہار چکے ہیں نا. خان صاحب تو بڑے برانڈ ہے. اگر ہم چھوٹا سا ایک گلاس بھی کھڑا کر دیں اور اس کا نشان خان صاحب، صرف خان صاحب کی تصویر ساتھ ہو، تو یہ اپنے گاؤں میں کونسلر بھی نہیں آ سکتا. اس کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے. باچا خان کا یہ یاد رکھیں، ایمل ولی خان باچا خان کا دشمن ہے. اگر باچا خان زندہ ہوتے تو خدا کی قسم ایمل ولی کو ذبح کر دیتے، کیونکہ وہ تو ایک نظریاتی لوگ تھے، وہ تو انقلاب کی بات کرتے تھے، وہ تو پارلیمنٹ سے متاثر نہیں تھے. یہاں پر تو اس نے کہا جاؤ بارڈر جاؤ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو پولیٹکس میں نہیں. ہم بھی خوش ہوئے کہ اتنے مضبوط بیان این پی کی کچھ رہنماؤں نے دیا ہے. اس کے بعد افسوس کا مقام ہے یہ بدنما چہرہ، یہ ایمل میلو، اس نے اپنا ڈومیسائل چینج کیا ایک سینٹ کی خاطر، جہاں پر آپ کا ایک کونسلر تک نہیں، آپ وہاں پر سینیٹر بن گئے. لخ دلانت ایسے سینیٹرشپ پر. اور این پی تو چھوٹی سی پارٹی ہے، اٹک کے ان کا کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے. پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کی پہلی چوائس ہے، پی ٹی آئی خیبر پختون کی پہلی چوائس ہے. پشاور، مردان، چارسدہ، نوشہرہ، چترال، اپر لوور دیر، مروت، وزیرستان، جتنے بھی ہمارے سوات ریجن کے دیکھ لیں، ملاکنڈ ریجن کے 100% ووٹ پی ٹی آئی کو پڑا ہے اس بار. الحمدللہ پی ٹی آئی سب سے بڑی جماعت ہے، ان کو یہ ہضم نہیں ہو رہی. تو آپ کی اپنی پارٹی عوام نے ختم کیا، لیکن ہماری پارٹی ختم کرنا آپ تو بڑی چھوٹی سی چیز ہو. ایمل ولی، ہماری پارٹی چیف آف آرمی اسٹاف بھی ختم نہیں کر پا رہے، وہ بھی ننگے ہو رہے ہیں، تو آپ کیا چیز ہو.